بادشاہ نے ان گورنروں کو اپنے دربار میں بلایا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ان سب کو اپنی طرف سے خلعت دی۔ خلعت کہتے ہیں ایک گاؤن ہوتا ہے، جیسے یونیورسٹیوں میں پاس ہونے والے بچوں کو گاؤن پہنا دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں وہ خلعت بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہ جس کو خلعت دے دیتا تھا وہ بادشاہ کا مصاحب کہلاتا تھا۔ وہ خلعت پہن کر وہ جس وقت چاہتا بادشاہ کے دربار میں آ سکتا تھا، اس کے بعد گرین کارڈ مل جاتا تھا دربار میں جانے کا، تو یہ بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ اب وہ گورنر سارے بڑے خوش۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عین جب خوشی کا سماں تھا سب لوگ بڑے خوش تھے۔ ایک گورنر ایسا تھا کہ جس کو چھینک آ رہی تھی، یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ جب آنے لگتی ہے بندہ جتنا دبائے یہ اتنا اور زیادہ آتی ہے۔ اب وہ چھینک کو دبانا چاہ رہا تھا کہ نہ آئے، کیوں کہ چھینک آنے سے دوسرے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جس کو چھینک آتی ہے وہ سب کی محسوس کرتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک سے کچھ پانی نکل آئے۔ اس زمانے میں ٹیشو پیپر تو ہوتے نہیں تھے، تو اس پانی کو صاف کرنا بھی ایک مسئلہ۔ اب وہ بندہ ایک کشمکش میں ہے، چھینک روکنے کی کوشش کرتا ہے اور چھینک اتنا زیادہ شدت سے آتی، حتیٰ کہ اس کو 2-3 چھینکیں ایک وقت میں آئیں۔ اس نے سر نیچے کر لیا، سب لوگوں نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب جب اس بندے کو چھینک آئی نا تو اس کے ناک سے کچھ پانی بھی نکل آیا۔ اب اس پانی کو صاف کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو اس بندے نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ لوگ اب بادشاہ کی طرف متوجہ ہیں تو اس نے اس خلعت کے ایک کنارے سے اس پانی کو صاف کر دیا۔ عین اسی موقع پر بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا، میری دی ہوئی خلعت سے تم اپنی ناک کے پانی کو صاف کر رہے ہو۔ بادشاہ نے اس گورنر کو کھڑا کیا اور خلعت اتار کے گورنر شپ سے اس کو معزول کر کے باہر نکال دیا۔ اب ایک گورنر کو معزول کر دیا جائے معمولی بات پر تو باقی سب لوگ سہم گئے۔ وزیر با تدبیر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجلس برخاست کر دیں، تو بادشاہ نے مجلس برخاست کر دی۔ سب گورنر اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دربان آیا، بادشاہ سلامت دہامت کے علاقے کا گورنر آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلا لو۔ چنانچہ وہ گورنر آیا اور اس نے آ کے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ چھینک کا آنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر غیر اختیاری چیز ہے تو آپ نے اتنی بڑی سزا کیوں دی کہ بڑے دربار میں رسوا کر دیا اور اس کو معزول کر دیا؟ اور بادشاہ بھی سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے، تم مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو، میں پہلے بہت غصے میں ہوں۔ تو اس پر نہامت کے علاقے کے اس گورنر نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے آج ایک بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے ایک بندے کو خلعت سے نوازا، وہ بندہ اس کی قدر نہیں کر سکا، آپ نے بھرے دربار میں اس کو رسوا کیا اور معزول کر کے باہر نکال دیا۔ تو میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، اللہ نے ہمیں انسانیت کی خلعت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اگر ہم اس خلعت کی قدر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھرے دربار میں ہمیں رسوا کریں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔
یہ کہہ کر اس نے وہ خلعت جو ہے اتاری اور بادشاہ کی طرف پھینک دی، یہ رکھیں اپنی خلعت کو، میں خود اپنی گورنری کو چھوڑتا ہوں اور میں پہلے اپنے رب کا بندہ بننے کی محنت کرتا ہوں۔ بادشاہ حیران، اس پاگل کو کیا ہوا؟ اب یہ نہامند کے علاقے گورنر بادشاہ کے دربار سے تو نکل گیا، گورنر اس کی چلی گئی تھی، سوچنے لگا کیا کروں، تو اس نے سوچا کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے میں نور نسبت کو پانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس آیا۔ ایک سال جب گزر گیا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ جی میں نہامند کے علاقے کا گورنر رہا ہوں اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا اچھا، اگر تم گورنر رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اوپر بہت سارے حقوق العباد بھی ہوں گے۔ حقوق اللہ میں تو تم نے کوتاہی کی ہوگی، لیکن حقوق العباد میں بھی کوتاہی کی ہوگی، اور جب تک بندہ حقوق العباد کو پورا نہ کرے اس نسبت کا اہل نہیں بن سکتا۔ تم ایسا کرو، ان کی فہرست بناؤ۔ حضرت مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، باتیں یاد تھوڑا رہتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم کاغذ قلم لو اور بنانے بیٹھو۔ اللہ کی شان کے جب کاغذ قلم لیا اور لسٹ بنانے بیٹھے تو کئی صفحے بھر گئے، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، فلاں کو معمولی بات پہ میں نے سزا دلوائی تھی، فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں کی دل آزاری ہوئی، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، 2-3 کاغذ بھر گئے۔ لا کے شیخ کو دکھایا، حضرت ان لوگوں کے حقوق میں میں نے کوتاہی کی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نہامند کے علاقے میں واپس جاؤ اور ان لوگوں سے حقوق معاف کروا کے واپس آؤ۔ کو کہا کہ بھئی میں معافی مانگنے آیا ہوں، تم مجھ سے کوئی مشقت کروا لو، کوئی سزا دے لو، لیکن مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ کسی نے کہا اچھا 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہو کے دکھائیں، تو 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، اس سے معافی مانگی۔ کسی نے کہا میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، تم 1 مہینہ میرے گھر میں مزدور بن کے کام کرو۔ اس کے گھر میں مزدور بن کے 1 مہینہ کام کیا، اس سے معافی مانگی۔ ہر بندے کی مرضی کے مطابق سزا برداشت کی، 3 سال لگے لوگوں سے معافی مانگنے میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 3 سال شیخ کے پاس لگ گئے تھے اور 3 سال یہاں لگ گئے، 6 سال لگ گئے اور ابھی تک شیخ کی صحبت میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ 3 سال کے بعد جب سب لوگوں سے معافی مانگ لی تو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت میں نے حقوق العباد بخشوا لیے ہیں، سب سے معافی مانگ لیا ہے۔ فرمایا اچھا اب تم ہماری مجلس میں بیٹھا کرو۔ 6 سال کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی، لیکن چونکہ محنت بہت تھی، مجاہدہ بہت تھا، قربانی بہت تھی، اللہ کی عنایت کی نظر ایسی ہوئی، اب شیخ کی 1 دن کی صحبت ان کے دل کو منور کر دیتی، ایک مجلس ان کے دل کو منور کرتی تھی، فائدہ ہوتا تھا۔ چنانچہ چند دنوں کے اندر اللہ نے دل کی حالت بدل دی اور ان کے دل کو نور معرفت سے اللہ نے بھر دیا۔ پھر ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ان کو نسبت کے نور کے حاصل ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ ان کا نام تھا شبلی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی نہامند کے علاقے کے گورنر تھے اور آج اللہ کے عاشق بن گئے۔